وجاز إعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل خلافا للفراء، فإنه لا يجوز إعمال الفعل الثاني عند اقتضاء الأول الفاعل، لأنه يلزم على تقدير إعماله إما الإضمار قبل الذكر كما هو مذهب الجمهور، أو حذف الفاعل كما هو مذهب الكسائي، بل يجب عنده إعمال الفعل الأول فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمرته، وإن اقتضى المفعول حذفته أو أضمرته. تقول ضربني وأكرمني الزيدان ولا يلزم حينئذ محظور. وقيل روي عنه تشريك الرافعين أو إضماره بعد الظاهر، كما في سورة تأخير الناس بتقول ضربني وأكرمني زيد هو وضربني وأكرمت زيدا هو، ورواية المتن غير مشهورة عنه. وحذفت المفعول تحرزا عن التكرار لو ذكر، وعن الإضمار قبل الذكر في الفضلة لو أضمر إن استغني عنه، وإن لم يستغن عنه أظهرت المفعول نحو حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا، لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب حسبت، ولا يجوز إضمار لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جو ہے وہ تنازع الفعلین کی 4 صورتیں پڑھی تھیں. ہم نے تنازع الفعلین کی 4 صورتیں پڑھی تنازع تھیں. الفعلین کی 4 صورتیں پڑھی تھیں. ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ تنازع جو ہے وہ فاعلیت میں ہو. تنازع فاعلیت میں ہو، بائیں طور کے 2 فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے مباد اس میں ظاہر کو اپنا اپنا فاعل بنانا چاہے. ضربنی و کرمنی زید. دوسری صورت یہ پڑی تھی کہ تنازع جو ہے وہ مفعولیت میں ہو، بائیں طور کے پہلا فعل بھی مباد اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے، اور دوسرا فعل بھی مباد اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے، جیسے ضربت و اکرمت زیدن. ٹھیک ہے. اور ایک صورت یہ پڑی تھی کہ تنازع جو ہے وہ فاعلیت اور مفعولیت میں ہو. تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، بائیں طور کے پہلا فعل جو ہے مباد آنے والے اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہے، اور دوسرا فعل جو ہے مباد اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے. ضربنی و اکرمت زید. ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، بائیں طور کہ پہلا فعل جو ہے مباد اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے، اور دوسرا فعل جو ہے مباد اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہے، جیسے ضربت و اکرمنی زید. ٹھیک ہے بھائی. یہ کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 4. یہ کل 4 صورتیں ہو گئیں. تو ان 4 صورتوں میں سے آپ جانتے ہیں کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر فعل اول جو ہے مباد اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے. 4 صورتوں میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں کہ مباد اس میں ظاہر کو فعل اول کیا بنانا چاہتا ہے؟ فاعل بنانا چاہتا ہے. تو ہم نے یہ جو 4 صورتیں بیان کی ہیں، ان 4 صورتوں میں سے پہلی صورت بنتی ہے اور تیسری صورت کیا بنتی ہے؟ پہلی اور تیسری صورت. ٹھیک ہے. تو یہ 4 صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ جمہور حضرات کے نزدیک تو 4 صورتوں کے اندر فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے. ہاں البتہ اختلاف صرف جو ہے پسندیدگی میں ہے. کیا ہے؟ پسندیدگی میں ہے کہ جو بصری حضرات ہیں وہ دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، اور جو کوفی حضرات ہیں وہ پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں. باقی رہا جہاں تک جواز کا مسئلہ ہے تو جواز میں سب متفق ہیں. جواز میں سب جمہور متفق ہیں کہ فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے. تو جمہور کی مخالفت کی ہے امام فرا نے.
جمہور کی مخالفت کی ہے امام فرا، امام فرا نے مخالفت کی ہے۔ اور کن صورتوں میں مخالفت کی ہے؟ ان صورتوں میں مخالفت کی ہے کہ جن صورتوں کے اندر فعل اول جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہوگا، فعل اول فاعل کو چاہتا ہوگا۔ وہ چار صورتوں میں سے جو دو صورتیں ہیں، چار صورتوں میں سے جو دو صورتیں دو صورتیں ہیں، آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے کہ چار صورتوں میں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن دو صورتوں کے اندر فعل اول کس کو چاہتا ہے؟ فاعل کو چاہتا ہے۔ فاعل کو چاہتا ہے۔ تو چار صورتوں میں سے دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر امام فرا جمہور نحویوں کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دو صورتوں کے اندر فعل ثانی جو ہے اس کو عمل دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ان دو صورتوں کے اندر فعل اول کو عمل دینا واجب ہوگا، فعل اول کو عمل دینا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو ماتن نے یہی فرمایا کہ جازا، ماتن نے فرمایا تھا جازا، ماتن نے فرمایا تھا جازا، تو شارح نے آگے عبارت نکال کر بتا دیا اعمال الفعل الثانی مع اقتضاء الفعل، کہ فعل اول جو ہے، فعل اول جب فاعل کا تقاضا کرے تو جمہور کے نزدیک فعل ثانی کو عمل دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ماتن نے جائزہ کہا تھا تو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کیا بات جائز ہے، کیا بات جائز ہے۔ تو شارح نے آگے عبارت نکال کے بتا دیا کہ جو بات جائز ہے وہ یہ ہے کہ جب فعل اول جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے گا تو فعل ثانی کو عمل دینا جائز ہے۔ یعنی وہ جو چار صورتوں میں سے جو دو صورتیں ہیں، چار صورتوں میں سے جو دو صورتیں ہیں، تو ان صورتوں میں بھی جو ہے وہ فعل ثانی کو عمل دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آگے فرما دیا خلافاً للفراء، یہ ماتن کا قول ہی ہے کہ ان صورتوں، یہ دو صورتوں جن کے اندر جو ہے وہ فعل اول فاعل کو چاہے گا، فعل اول فاعل کو چاہے گا، تو جمہور کے نزدیک تو ان صورتوں میں فعل ثانی کو عمل دینا جائز ہے۔ البتہ جو امام فرا ہیں ان کے نزدیک ان صورتوں میں فعل جو ثانی ہے، جو فعل ثانی ہے اس کو عمل دینا جائز نہیں ہے، بلکہ فعل اول کو ان کے نزدیک ان صورتوں میں عمل دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وہ فرا جو ہے وہ اس کی دلیل یہ بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ بھئی جب فعل اول فاعل کو چاہے گا، فعل اول جب فاعل کو چاہے گا تو اگر آپ فعل ثانی کو عمل دیتے ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے اگر فعل اول کے اندر فاعل کی آپ ضمیر نکالیں جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور اضمار قبل ذکر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ جو ہیں وہ اس کے اندر فاعل کی ضمیر نہیں نکالتے بلکہ فاعل کو حذف مانتے ہیں تو پھر فاعل کا حذف لازم آئے گا، فاعل کا حذف لازم آئے گا، اور فاعل کا جو حذف ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جب فاعل کی ضمیر جو ہے وہ لانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور فاعل کا حذف بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس فاعل جو عمدہ ہوتا ہے اس کا حذف لازم آئے گا۔ تو پھر یہی صورت بچتی ہے کہ آپ کیا کریں، فعل اول کو عمل دے دیں، فعل اول کو عمل دے دیں، اور فعل ثانی جو ہے، جو فعل ثانی ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ فاعل کو چاہتا ہے یا مفعول کو چاہتا ہے، فعل ثانی فاعل کو چاہتا ہے یا مفعول کو چاہتا ہے۔ اگر فعل ثانی جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو تو اس کے اندر آپ فاعل کی کیا نکال لیں، ضمیر نکال لیں، اور مثلا یوں کہیں ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی و اکرمنی زید، اور ضربنی و اکرمانی الزیدانی، ضربنی و اکرمونی الزیدون۔ ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو فعل ثانی میں آپ فاعل کی ضمیر نکالتے ہیں، اس صورت میں فعل ثانی کے اندر جو فاعل کی ضمیر نکالتے ہیں تو وہ ضمیر لوٹے گی تو مباد اس میں ظاہر کی طرف ہی، ضمیر لوٹے گی تو مباد اس میں ظاہر کی طرف ہی،
لیکن اس صورت میں جو اضمار قبل ذکر ہے وہ محض لفظاً لازم آئے گا، رتبتاً لازم نہیں آئے گا، کیونکہ جو اس میں ظاہر ہے وہ فعل اول کا فاعل اور معمول ہونے کی وجہ سے رتبتاً فعل ثانی پر مقدم ہوگا، رتبتاً فعل ثانی پر مقدم ہوگا، تو یہ اضمار قبل ذکر محض لفظاً ہوگا، رتبتاً نہیں، اور جو اضمار قبل ذکر محض لفظاً ہو رتبتاً نہ ہو تو نہ ہونے کی طرح ہی ہے، وہ نہ ہونے کی طرح ہی ہے، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جب فعل ثانی جو ہے فاعل کو چاہتا ہوگا تو اس کے اندر آپ فاعل کی نکال لیں گے ضمیر، فاعل کی ضمیر نکال، اور اگر فعل ثانی جو ہے وہ مفعول کو چاہتا ہو، فعل ثانی مفعول کو چاہتا ہوگا تو اس صورت کے اندر جو مفعول ہے اس کو کیا مان لیں گے؟ محذوف مان لیں گے۔ پتہ ہے آپ کو فضلہ کا حذف کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، فضلہ کا حذف جائز ہوتا ہے، جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، جائز ہو، یا پھر آپ جو ہے اس کے اندر کیا نکال لیں گے؟ مفعول کی ضمیر نکال لیں گے، جی مفعول کی ضمیر نکال، یعنی مفعول کی ضمیر، یعنی جب فعل ثانی جو ہے جب چاہے مفعول کو، فعل ثانی جب چاہے مفعول کو چاہے تو وہاں دو صورتیں جائز ہو گئیں، وہاں کیا ہو گئیں؟ دو صورتیں جائز ہو گئیں۔ ایک صورت تو جائز یہ ہو گئی کہ آپ مفعول کو کیا مان لیں؟ محذوف مان لیں، مفعول فضلہ ہوتا ہے، مفعول فضلہ ہوتا ہے، اور فضلہ کا حذف کیا ہے؟ جائز ہوتا ہے، یا پھر آپ کیا کر لیں اس کے اندر مفعول کی ضمیر نکال لیں، کیا نکال لیں؟ مفعول کی ضمیر نکال، ٹھیک ہے۔ امام فرا فرماتے ہیں کہ جب فعل اول جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہوگا، جب فعل اول فاعل کو چاہتا ہوگا تو جب آپ فعل اول کو عمل دے دو گے، فعل اول کو عمل دے دو گے، اور فعل ثانی اگر فاعل کو چاہتا ہوگا تو اس کے اندر آپ فاعل کی جو ہے وہ ضمیر لے آئیں گے، اور اگر وہ مفعول کو چاہتا ہوگا تو مفعول کو یا تو حذف کر دیں گے یا مفعول کی ضمیر لے آئیں گے۔ تو اس صورت میں دو خرابیوں میں سے جو پیچھے دو خرابیاں بیان کی گئی تھیں، اضمار قبل ذکر یا حذف فاعل، ان دو خرابیوں میں سے کوئی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی، ان دو خرابیوں میں سے کوئی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی۔ لہذا اس صورت کے اندر جو ہے وہ فعل اول کو عمل دینا ہی ضروری ہوگا، اس صورت میں فعل اول کو ہی عمل دینا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ وقیلا اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ جو ہے وہ امام فرا سے اس سلسلہ میں جو دوسری روایات منقول ہیں، جو دوسری روایات منقول ہیں تو اس کو بیان فرما رہے ہیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس تمام جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی جب فعل اول جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو، جب فعل اول فاعل کو چاہتا ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ امام فرا سے کیا چیز منقول ہے؟ امام فرا تو اس صورت میں امام فرا کے نزدیک جو ہے نا جی وہ ان سے تین روایات ہیں، اس سلسلہ میں امام فرا سے تین روایات ہیں۔ ایک روایت تو اس سلسلہ میں وہی ہے جو ابھی ہم نے پہلے بیان کر دی ہے کہ جب فعل اول فاعل کو چاہتا ہوگا، جب فعل اول فاعل کو چاہتا ہوگا تو فعل اول کو عمل دینا امام فرا کے نزدیک جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ فعل ثانی کو عمل دینا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ فعل اول کو عمل دینا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے، اس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو اس اور شارع نے فرمایا ہے کہ یہ والی جو روایت ہے، یہ والی جو روایت امام فرا سے ہے کہ جب فعل اول فاعل کو چاہتا ہوگا تو فعل اول کو عمل دینا ہی کیا ہے؟ واجب ہے، فعل ثانی کو عمل دینا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ والی روایت شارع فرماتے ہیں کہ غیر مشہور ہے، روایت المتنی
غیرو مشہورۃ کہ یہ والی جو روایت ہے یہ کہ فعل اول ہی کو عمل دینا کیا ہے؟ واجب ہے واجب ہے. اس صورت میں فعل ثانی کو عمل دینا جائز نہیں ہے. اس کے متعلق شارح فرماتے ہیں کہ یہ والی بات امام فرا کے نزدیک جو یہ بات ہے یہ کیا ہے؟ مشہور نہیں ہے. یہ والی روایت ان سے مشہور نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے جی اچھا یہ ایک روایت ہو گئی. جی دوسری روایت اس سلسلہ میں امام فرا سے جو ہے وہ ہے تشریک الرافعین فی الاسم الظاہر. جی تشریک الرافعین فی الاسم الظاہر. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ظاہر کے اندر دونوں جو رافع فعل ہیں ان کو شریک کر دیا جائے گا. جی اس میں ظاہر کے اندر دونوں رافع فعلوں کو شریک کر دیا جائے گا. یعنی جب فعل اول جو ہے وہ بھی فاعل کو چاہتا ہوگا اور فعل ثانی جو ہے وہ بھی فاعل کو چاہتا ہوگا تو اس میں ظاہر جو ہے وہ اکٹھا ان دونوں فعلوں کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. دونوں دونوں فعلوں کا کیا بن جائے گا؟ اکٹھا فاعل بن جائے گا. پہلے کا بھی وہ فاعل ہوگا اور دوسرے کا بھی فاعل ہوگا. اور ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے یہ جو روایت ہے تشریک الرافعین فی الاسم ظاہر یہ اسی صورت میں چلے گی جب فعل اول بھی فاعل کو چاہے اور فعل ثانی بھی کیا کرے؟ فاعل کو چاہے. تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ دونوں فعل جو ہیں وہ اکٹھے اس کے اندر عمل کریں گے. دونوں فعل اکٹھے اس کے اندر عمل کریں گے. اور وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ اکٹھا ہی ان دونوں فعلوں کا کیا بنے گا؟ فاعل اور مفعول بنے گا. فاعل اور ٹھیک ہے. یہ ان سے ہو گئی دو روایتیں. کیا ہو گئی؟ دو روایتیں ہو گئیں. اور اس سلسلہ میں ان سے جو تیسری روایت ہے اس سلسلہ میں ان سے جو تیسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے گا. فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے گا. ثانی کو عمل دے دیا جائے گا. اور جو فعل اول ہے جو فعل اول ہے اس کے لیے ہم اس میں ظاہر کے بعد ایک ضمیر لے کر آئیں گے. اس میں ظاہر کے بعد ایک ضمیر لے کر آئیں گے. اور ٹھیک ہے. جیسا ضربنی و اکرمنی زید ہوا. ضربنی و اکرمنی زید ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو اکرمنی ہے اس میں ظاہر زید کو اس کا کیا بنا دیا؟ فاعل بنا دیا. اس میں ظاہر زید کو اس کا فعل ثانی کو عمل دے دیا ہے. فعل ثانی کو عمل دے دیا. باقی رہے گا جو فعل اول ہے ضربا. جو فعل اول ضربا ہے تو فعل اس کا جو فاعل ہے وہ فعل اول ضربا کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے. فعل اول ضربا کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ فعل اول اگر ضربا کے اندر ضمیر نکالتے ہیں تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا اور وہ امام فرا کے نزدیک جائز نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر کے بعد ضمیر منفصل کو لے آئیں گے. ضمیر منفصل کو لے اور یوں کہہ دیں گے ضربنی و اکرمنی زید ہوا. کیا کہہ دیں گے؟ ضربنی و اکرمنی زید ہوا. جیسا کہ فرماتے ہیں کہ تاخیر ناصب کی صورت میں ہوتا ہے. جیسا کہ تاخیر ناصب کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی اگر جو دوسرا فعل ہے جو دوسرا فعل ہے وہ کس کو چاہتا ہو؟ مفعول کو چاہتا ہو. دوسرا فعل کیا چاہتا ہو؟ مفعول کو چاہتا ہو. تو وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں؟ ضمیر لے آتے ہیں. یوں کیا کہتے ہیں جی؟ ضربنی و اکرمت زیدن. ہاں ضربنی و اکرمت زیدن ہوا. کیا کہتے ہیں؟ ضربنی و اکرمت زیدن ہوا. ٹھیک ہے. تو جس طرح اپنا تاخیر ناصب کی صورت میں کیا لاتے ہیں؟ ضمیر لے کے آ جاتے ہیں بعد میں. اسی طرح جو ہے وہ تاخیر ناصب کے بغیر بھی اگر رافع مؤخر ہو کیا ہو؟ رافع مؤخر ہو تو اس صورت کے اندر بھی کیا لے آئیں گے؟ ضمیر لے آئیں گے. وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ. ماقبل مصنف رحمہ اللہ جو صاحب کافیہ ہیں ماتن ہیں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ کہ اگر تو بصریوں کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ دوسرے فعل کو عمل دو
اور فعل اول جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو تو اس کے اندر فاعل کی کیا نکالیں گے؟ ضمیر نکالیں گے، فاعل کو حذف نہیں مانیں گے، جی، فاعل کو حذف نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ وَحَذَفْتَ مفعول إِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، کہ اگر تم فعل ثانی کو عمل دے دو، جی، بسیوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو ثانی کو عمل دے دو، اور فعل اول جو ہے وہ مفعول کو چاہتا ہو، جی، فعل اول مفعول کو چاہتا ہو، فعل اول جو ہے مفعول کو چاہتا ہو تو پھر مفعول کو تم حذف کر دو گے، جی، مفعول کو کیا کرو گے؟ حذف کر دو۔ ہاں، مفعول کو حذف کر دو، لیکن مفعول کو حذف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مفعول کے ذکر سے جو ہے وہ استغنا ہو، جی، مفعول کے ذکر سے استغنا ہو، استغنا ہو، بے نیازی ہو، اس کو ذکر کرنے کی حاجت و ضرورت نہ ہو، اس کا ذکر کرنا ضروری نہ ہو، جی، اس کا ذکر کرنا ضروری نہ ہو۔ اگر فعل اول جو ہے وہ مفعول کو چاہتا ہو جی، تو بسیوں کے مذہب کے مطابق جب دوسرے فعل کو عمل دے دیا جائے گا اور فعل اول جو ہے مفعول کو چاہ رہا ہے تو پھر دیکھیں گے دیکھیں گے کہ جو مفعول ہے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس سے استغنا اور بے نیازی ہے یا استغنا اور بے نیازی نہیں ہے۔ اگر اس سے استغنا اور بے نیازی ہو، جی، اگر اس سے استغنا اور بے نیازی ہو، اس کی حاجت و ضرورت نہ ہو تو اس کو ذکر کیے بغیر بھی کام چلتا ہو، اس کے ذکر کیے بغیر بھی کام چلتا ہو تو پھر فعل اول کا جو مفعول ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا، اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی، مثال کے طور پر یوں کہہ دیں گے کہ ضربت و اکرمنی زید، ضربت و اکرمنی زید۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو زید ہے وہ بسریوں کے مذہب کے مطابق جو ہے فعل ثانی کا فاعل بن گیا ہے، جی، فعل ثانی کا فاعل بن گیا ہے، اور فعل اول جو ضربتو ہے، جی، فعل اول جو ضربتو ہے تو اس کے مفعول کو ہم نے کیا مان لیا ہے؟ محذوف مان لیا ہے، کیونکہ یہ فعل ایسا ہے کہ جس کو مفعول نہ بھی ذکر کیا جائے تو کام چلتا ہے، اس کے مفعول کو ذکر نہ بھی کیا جائے تو کام چلتا ہے، لہذا یہاں پر مفعول کو کیا مان لیں گے؟ محذوف مانیں گے، مفعول کو محذوف۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے وہ فعل کو محذوف ماننا ہے، فعل کو محذوف ماننا ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر فعل کو محذوف کیوں مانا جائے گا؟ فعل کو محذوف کیوں مانا جائے گا؟ ہاں، محذوف ماننے کے علاوہ دو صورتیں اور بھی تو بچتی ہیں، جی، محذوف ماننے کے علاوہ اور صورتیں بھی تو بچتی ہیں۔ ہاں، ایک صورت یہ بچتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مفعول کی ضمیر لے آئیں، جی، کیا کریں؟ مفعول کی مفعول کی ضمیر ضمیر لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یوں کہہ دیں ضربتہ و اکرمنی زید، جی، ضربتہ اکرمنی زید، اب جو فعل جو زید تھا وہ تو فعل ثانی اکرمہ کا فاعل بن گیا ہے، اور جو فعل اول ضربتو ہے تو اس کے لیے آپ کیا نکال لیں؟ ضمیر نکال لیں، مفعول کی ضمیر لے آئیں، جی، اور ٹھیک ہے۔ جی، اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ ضربتو کے لیے بھی ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، جی، کیا کریں؟ ایک اور اس میں ظاہر ہے، ضربتو کے لیے ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، اور اس میں ظاہر کو آپ ضربتو کا مفعول بنا دیں، جی، اور یوں کہہ دیں ضربتو زیدن و اکرمنی زیدن، اور ٹھیک ہے۔ جی، جو دوسرا زیدن اس میں ظاہر ہے وہ اکرمہ کا کیا بن جائے؟ فاعل، بسریوں کے مذہب کے مطابق ان کا فاعل بن جائے، اور باقی جو کوفیوں کا مذہب ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر لیں؟ پہلا فعل مفعول کو چاہ رہا ہے جی، تو آپ کیا کر لیں؟ اس کے لیے مفعول اس میں ظاہر ایک اور مفعول لے آئیں، جی، یعنی فاعل مفعول کو محذوف ماننے کے علاوہ دو صورتیں کیا ہیں؟ موجود ہے، اور ہے، آپ نے کہا، مصنف نے کہا وحذفت المفعول، جی، کہ مفعول کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، ہاں، مفعول کو حذف کر دیں گے، تو معترض کہتا ہے کہ بھئی دو صورتیں اور بھی ہیں، ایک یہ ہے کہ مفعول کی آپ کیا لے آئیں؟ ضمیر لے آئیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، جی، ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، شارح فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، جی، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، دونوں کام نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے ہیں،
کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ مفعول کی ضمیر لے کر آؤ گے، اگر آپ مفعول کی ضمیر لے کر اور یوں کہو گے ضربتہ واکرمنی زید، تو یہ ضربتہ ضمیر کدھر لوٹے گی؟ زید کی زید کی طرف لوٹے گی جو بعد میں آ رہا ہے، جی، اور یہ ضمیر بھی کس کی ہے؟ فاعل کی ہے کہ مفعول کی ہے؟ مفعول کی ہے۔ تو یہ اضمار قبل ذکر فی الفضلہ لازم آئے گا، جی۔ یہ اضمار قبل ذکر فی الفضلہ لازم آئے گا، اور اضمار قبل ذکر فی الفضلہ جائز نہیں ہوتا۔ اور ٹھیک ہے۔ جی اور اگر آپ ایک اور اس میں ظاہر لے کر آتے ہو، ایک اور اس میں ظاہر لے کر آتے ہیں۔ اور یوں کہہ دیتے ہو ضربت زیدن واکرمنی زیدن، تو اس صورت کے اندر بھئی تکرار لازم آ جائے گا۔ جی، کیا ہے؟ تکرار لازم آئے گا۔ اور جو تکرار ہے یہ بھی فصحاء کے نزدیک جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، جو تکرار ہے یہ بھی اچھی چیز فصحاء کے نزدیک، بلغاء کے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ لہذا جب بھئی آپ ضمیر بھی نہیں لا سکتے ہو اور ظاہر بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ حذف ہی بچتا ہے، پھر پیچھے حذف بچتا ہے، لہذا پھر اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ حذف کر دیا جائے گا۔ اظہرتا، ماتن نے فرمایا تھا وَإِلَّا اظہرتا، ٹھیک ہے۔ تو اب شارع علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے الا کے بعد عبارت نکالی ہے وَإِلَّمْ وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ، وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ۔ تو اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے، ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا جو قول الا ہے، ماتن کا قول جو الا ہے یہ الا استثنائیہ ہے، یہ الا استثنائیہ ہے۔ تو جب یہ الا استثنائیہ ہے تو پھر اس کا قول جو اظہرتا ہے یہ بنے گا مستثنا، یہ بنے گا مستثنا، حالانکہ اظہرتا کو مستثنا بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اظہرتا جو ہے یہ فعل ہے، اظہرتا فعل ہے، تو جو مستثنا ہوتا ہے وہ فعل نہیں ہوا کرتا بلکہ مستثنا اسم ہوا کرتا ہے، مستثنا فعل نہیں ہوا کرتا بلکہ اسم ہوا کرتا ہے۔ لہذا پھر ماتن کا جو یہ قول جو ہے الا اظہرتا یہ درست نہیں ہوگا، یہ اللہ اظہرتا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب شارع علیہ الرحمہ نے دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ماتن کے قول الا اظہرتا میں جو الا ہے یہ الا استثنائیہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ استثنائیہ ہے، بلکہ یہ الا جو ہے یہ الا مرکبہ ہے، یہ کیا ہے؟ الا مرکبہ ہے، یہ الا مرکبہ ہے۔ تو اصل عبارت جو ہے وہ یوں بن جائے گی اِلَّمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ، اِلَّمْ یستغنى عنہ، یہ شرط ہوگی، یہ شرط ہوگی، اور اظہرتا اس کی کیا بنے گی؟ جزا بنے گی، اظہرتا اس کی جزا بنے گی۔ اور عبارت کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اگر فعل اول جو ہے وہ مفعول کو چاہتا ہو، فعل اول مفعول کو چاہتا ہو اور جو مفعول ہے اس سے استغنا اور بے نیازی بھی حاصل نہ ہو تو اظہرتا، تو پھر جو پہلے فعل کا جو مفعول ہوگا، پہلے فعل کا جو مفعول ہوگا اس کو بھی تو ظاہر کر دے، اس کو بھی تو ظاہر کر دے، یعنی اس کو پھر ظاہر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر فعل اول جو ہے وہ مفعول کو چاہتا ہو اور بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے، بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے اور فعل اول جو ہے وہ مفعول کو چاہتا ہو اور مفعول بھی ایسا ہو کہ جس سے استغنا اور بے نیازی حاصل نہ ہو تو پھر مفعول کو ظاہر کیا جائے گا، پھر مفعول کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی پھر ایک اور اس میں ظاہر لائیں گے جس کو فعل اول کا کیا بنا دیں گے؟ مفعول بنا دیں گے، الا اظہرتا، الا اظہرتا۔
تو شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے اظہرتا کے بعد جو ہے وہ المفعولہ کا ذکر کیا ہے، مفعولہ المفعولہ کو کو ذکر کیا ہے۔ تو المفعولہ کو ذکر کر کے شارح علیہ رحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ اظہرتا فعل کا جو مفعول ہے، اظہرتا فعل کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے جی، اور وہ المفعول ہے، وہ کیا ہے؟ المفعول ہے۔ یعنی اگر بصریوں کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ دوسرے فعل کو عمل دے دیا جائے، دوسرے فعل کو عمل دے دیا جائے، عمل دے دیا جائے اور فعل اول جو ہے وہ مفعول کو چاہتا ہو، فعل اول مفعول کو چاہتا ہو، مفعول کو چاہتا ہو اور اس مفعول سے جو ہے وہ استغنا اور بے نیازی بھی حاصل نہ ہو، اس مفعول سے استغنا اور بے نیازی بھی حاصل نہ ہو، تو پھر اظہرتا یعنی ای اظہرتا المفعول، پھر تم جو ہے فعل اول کے مفعول کو بھی کیا کرو گے؟ ذکر کرو گے، ظاہر کرو گے، جی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جی، اس کی آگے مثال ذکر کر دی ہے، اس کے ساتھ آگے مثال ذکر کر دی ہے کہ حاسبانی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، حاسبانی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا۔ تو یہ مثال اصل میں تو تھی حاسبانی وحسبت زیدا منطلقا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تنازع ہوا حاسبہ اور حسبت کا زید کے اندر، جی، سب سے پہلے تنازع ہوا حاسبہ اور حسبت کا زید کے اندر تنازع ہوا۔ حاسبہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے اور حسبت چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے۔ تو بصریوں کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ فعل ثانی کو عمل دے دیا گیا اور زید کو حسبت فعل ثانی کا مفعول بنا دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور فعل اول جو حاسبہ تھا اس کے اندر فاعل کی ہم نے ہوا ضمیر نکال لی، فاعل کی ہوا ضمیر نکال لی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ حاسبہ اور حسبت کا تنازع ہوا منطلقاً کے اندر، ان دونوں کو تنازع ہوا منطلقاً کے اندر۔ فعل اول جو حاسبہ ہے وہ چاہتا ہے کہ منطلقاً جو ہے یہ میرا مفعول ثانی بنے، کیونکہ اس کے پاس مفعول اول یا ضمیر متکلم کی موجود ہے، جی، اور حسبت چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول ثانی بنے کیونکہ اس کے پاس مفعول اول جو زیدن ہے وہ موجود ہے۔ تو بصریوں کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ فعل ثانی کو عمل دے دیا گیا اور جو منطلقاً ہے اس کو فعل ثانی کا مفعول بنا دیا گیا، اس کو فعل ثانی کا مفعول بنا دیا گیا۔ اب جو حاسبہ فعل اول ہے، حاسبہ جو فعل اول ہے تو یہ ایسا فعل ہے، یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے مفعول کا جو حذف ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ ایسا فعل ہے جس کے مفعول کا حذف جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فعال قلوب میں سے ہے، یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر جو اختصار ہے وہ جائز نہیں ہوتا، دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار جائز نہیں ہوتا ہے کیونکہ افعال قلوب کے جو دونوں مفعول ہوتے ہیں وہ ان کا جو مضمون ہوتا ہے وہ ایک ہی مفعول ہوتا ہے، ان کا جو مضمون ایک ہی، ہاں دونوں مفعول مل کر گویا ایک ہی بنتے ہیں، وہ دونوں مل کر ایک ہی مفعول بنتے ہیں۔ علمت زیدن فاضلا، علمت زیدن فاضلا، تو نظر آنے میں تو یہ دو مفعول ہیں، ایک زیدن ہے اور ایک فاضلا ہے، ایک زیدن ہے اور ایک فاضلا ہے، لیکن حقیقت کے اندر جو فعل جو مفعول ثانی ہے، جو مفعول ثانی ہے اس کا جو مصدر ہے وہ مفعول اول کی طرف مضاف ہے، تو اصلی عبارت یوں بن جائے گی علمت فضل زید، علمت فضل زید، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مفعول مل کر جو ہیں وہ ایک مفعول بنتے ہیں فعال قلوب کے۔ اب اگر ایک کو حذف کرتے ہیں اور ایک کو باقی رکھتے ہیں تو دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار لازم آئے گا اور ایک ہی کلمہ کے بعد اجزاء کا حذف اور بعض کو باقی رکھنا لازم آئے گا، ایک کلمہ کے بعد اجزاء کا حذف اور بعض کا باقی رکھنا لازم آئے گا، اور وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہم جو ہے وہ
مفعول کی جو ہے وہ ضمیر بھی نہیں لا سکتے، جی مفعول کو حذف بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حذف کرتے ہیں تو پھر ایک مفعول کا حذف لازم آئے گا، ایک مفعول کا حذف لازم آئے گا، اور یہ افعال قلوب میں جائز نہیں ہے، یہ افعال قلوب میں جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم ضمیر بھی نہیں لا سکتے ہیں، یہاں پر ہم ضمیر بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اگر ضمیر لاتے ہیں تو اضمار قبل ذکر فی الفضلہ لازم آئے گا، اضمار ٹھیک ہے۔ جب حذف بھی نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں لا سکتے، تو پھر پیچھے بس ایک ہی صورت بچتی ہے، پیچھے وہ کیا کہ ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، ایک اور اس میں ظاہر لے آئیں، لہذا ہم نے اس کے لیے ایک اور اس میں ظاہر منطلقاً کو لے آئے، اور عبارت اب یوں بن گئی حاسبانی منطلقاً وحسبت زیداً منطلقاً۔